گڑگڑے. تو وہاں یہ ہو رہا ہے, پڑھائی ہو رہی. چلیے صاحب, خندق کی کھدائی ہوگی, ہر آدمی 4 فٹ کا حصہ اپنے ذمے لے گا. اس 4 فٹ میں اس کو 10 فٹ گہرائی اور 10 فٹ چوڑائی کے ساتھ کھودنا ہے. 3000 طلبہ سب کے سب لگ گئے اور 3 میل لمبی خندق کھودنا شروع کر دی. اب سب پھاوڑے لیے ہوئے, سب کدالے لیے ہوئے. 1000 اور 3000 جب یہ کام کر رہے ہیں تو 3000 پھاوڑے ہوئے, 3000 کدالے ہوئی, اور وہ لے کر سب میدان میں اتر گئے. اس کے بعد یہاں سے لے کر چوک تک, بلکہ چوک تک لگ بھگ یا اس سے کچھ آگے, وہاں تک کھدائی کرنی, 10 فٹ چوڑی 10 فٹ گہری. آج کسی مدرسے میں کہہ دیجئے سارے طلبہ بھاگ جائیں گے, دوسرے دن مدرسہ خالی ہوگا. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کل آپ کو کھدائی کرنی ہے اور اتنی گہری کھدائی کرنی ہے اور سب لوگوں کو شامل ہونا ہے, تو طلبہ کہیں گے ہم لوگ یہاں پڑھنے آئے تھے یا کھدائی کرنے آئے تھے, ہمیں مزدور بنایا جا رہا ہے. سب کھسک لیں گے. دوسرے دن سناٹا ہوگا مدرسے میں. یہ فرق ہے اصل مدرسے میں اور یہ نقلی مدرسوں میں. ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں اختیار کرنا ہے, حضور کی سنت, اور کسی سنت پر عمل بھی تیار نہیں. بس آرام کی جو سنت ہے, نماز کے ساتھ 2 رکعت درخادی مثلا ہو گئی سنت, ایک آدھ اور کوئی سنت لے لی. ارے بھائی حضور کی اصل سنتیں تو یہ ہیں جن سے باطل سے مقابلہ ہو. باطل کو زیر کرنے والی سنت پہلے ہے. مسواک والی تو 100ویں نمبر پہ. تو جو آسان سی سنت تھی وہ لے لیا, وہ بھی سب لوگ نہیں لیتے. مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے تو حضور جو استاد ہے اور تمام طلبہ مسجد کی تعمیر میں لگ گئے, تعمیر کا کام ہو رہا ہے. تو کوئی بھی مسئلہ پیش آیا اس میں سب لگ گئے. اب آج دیکھیے بغیر کسی تشبیہ کے, ظاہر کا کوئی نسبت نہیں, لیکن یہ وہ طریقہ کار ہے جو RSS نے اختیار کیا. کیا ہوا, سب کو صبح بلکہ سحری کے وقت 3 بجے اٹھ جانا ہے, نہا دھو کر پارک میں آ جانا ہے, سب کو وہاں پر ورزش کرنا ہے. سب آگے سب لائن لگی ہوئی, پارکوں میں سب بیٹھے ہوئے ہیں, ورزشیں کر رہے ہیں, اور پھر وہاں پر ان کا پاٹھ چل رہا ہے. یوگی جی ہیں کہ صاحب وہ اپنا مذہبی لباس پہنے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں 18 گھنٹے اور کبھی 20 گھنٹے کام کرتا ہوں, میرے ساتھ وہی شخص رہ سکتا ہے جو 18 گھنٹے کام کرے, اور جو نہیں تیار ہے چلا جائے میری حکومت سے. اس کے بعد انہوں نے یووا واہنی بنائی, اور نوجوانوں کو اکٹھا کیا کہ بھائی کام میں شریک ہو, جو کام دیا جائے اس کو کرو. تو ان کے لیے یووا واہنی تیار ہو گئی. اب وہ اس سے کام لے رہے ہیں. مسلمانوں کا کام روتے ہیں صاحب یہ ہو گیا اور یہ ظلم ہو گیا اور یہ زیادتی ہو گئی. تو تمہارے کہاں گئے شباب, تمہارے نوجوان کہاں ہیں, وہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ اتنی بڑی بڑی تعداد میں طلبہ ہیں, کہیں 1000 کہیں 2000 کہیں 4000, اور اس کے بعد لگتا ہے کہ سب اپاہج ہیں, بہرے گونگے ہیں, بیکار ہیں, دھڑ ہیں, جن کو کھلاتے رہو, چارہ دیتے رہو. ارے کم از کم وہاں بھینسوں کو چارہ دیا جاتا ہے تو دودھ ملتا ہے, یہاں تو دودھ بھی نہیں ملتا, صرف چارہ کھاتے اور ہگتے ہیں. تو اب ان کے ہگنے موتنے کی جگہوں کا انتظام کرو, پھر ان کی صفائی کا انتظام کرو. یہ مصیبت ہی تو ہے کہ کھانا کھلایا جائے اور انتظام حمامات کے کیے جائیں اور دھوبی لگائے جائیں اور جناب وہ جو گندگی صاف کرتے ہیں ان کو لگایا جائے. بس یہی سب کیا جائے, پھر نکلے گا کیا؟ ایک دھاڑ. تو آخرکار وہ نقص ہے کہاں؟ وہی بات آ گئی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدرسہ قائم کیا ویسا ہی قائم کرنا پڑے گا.
پڑھائی کم کر دینی ہے، کام زیادہ کر دینا ہے۔ زبردستی کورس پورا کرو، یہ کتاب پڑھو، یہ کتاب پڑھو، گھوٹو اور اس کو پیو، اور اس کے بعد آج کل تو آن لائن امتحان ہو گیا، یا کاپیاں پر کرو، پھر اس میں استاد نے دیکھا داکھا نمبر اٹھا کے دے دیے، ہو گئے پاس۔ سب فراڈ ہے، ٹوٹلی فراڈ۔ ایک سوال تھا کہ جیسے ہم لوگ دھوکہ چل رہا ہے، اپنے کو بس مطمئن کرنے کے لیے دھندا ہے اور کچھ نہیں۔ ورکر چاہیے، ورکر، اور ان ورکرز کے لیے مدرسہ نبوی تھا، وہاں زیادہ لمبا چوڑا کورس نہیں تھا۔ ضروری بات فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں معلوم ہے تو پوچھ لو، بس قصہ ختم کرو۔ یہ ضروری نہیں کہ روزانہ 10 گھنٹے بیٹھ کے پڑھتے رہو، 4 گھنٹے پڑھتے رہو، ایسی پڑھائی نہیں ہوتی تھی حضور کے، تو ہمیں یہ بدل دینا ہے سسٹم سارا۔ تب تو روایتی اور صرف مصلحتی بات رہ گئی، اس میں مصلحت ہے اور یہ روایت ہے، تو یہ جب اب ان روایات کو ختم کون کرے گا؟ ارے آپ لوگ کریں گے، ہم سے تو بڑے اور ہیں، بس جہاں یہ سوچا کام ختم ہو گیا۔ ایک دم سے ہم کیسے میدان میں؟ ایک دم ابھی تو میں نے آپ سے آپ دھیرے دھیرے کیجئے، لیکن بس طے کر لیجئے کہ یہ کرنا ہے۔ آپ کے تو ذہن میں کچھ اور ہے، بھائی کیا کر رہے ہیں؟ بی اے کر رہا ہوں۔ کیا کرنا ہے؟ اے میں کروں گا۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ رابعہ میں۔ آپ کیا کرو گے؟ فضیلت میں جاؤں گا۔ تو آپ کا جواب بتا رہا ہے کہ کام دام تو ہے نہیں کچھ۔ یہ آپ میں سے کسی نے نہیں کہا کہ سہارنپور کو مجھے فتح کرنا ہے 1 سال کے اندر اندر۔ جہاں حضور پاک علیہ السلام نے مدرسہ اپنا قائم کیا، تشریف لائے مکہ مکرمہ سے، قباء میں رہے، وہاں مسجد بنائے، ایک مدرسہ شروع کر دیا، پھر مدینہ منورہ کی بستی میں آئے، وہاں آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا، اور چند دن نہیں گزرے تھے کہ پورے مدینہ سٹی پر آپ کا قبضہ ہو گیا۔ اب پورا شہر، پورا ضلع آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ بس اس پر اکتفا کر لیا گیا، اب اس کے قریب کا ضلع، اس کے قریب کا ضلع، اس کے قریب کا شہر، اس کے قریب کا گاؤں، کرتے 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 پورے 10 لاکھ مربع میل پر اپنا قبضہ کیا۔ اب آپ دیکھو، دیوبند ایک قصبہ ہے دیوبند، اس میں قائم کیا گیا، اور سہارنپور کے شہر کے کنارے پر مزار علوم قائم کیا گیا، اور لکھنؤ میں دریا کے اس کنارے پر ندوہ قائم کیا گیا۔ اب اس 4 دیواری سے باہر نکلو تو ان کا اقتدار باہر کی گلی پر بھی نہیں، اس 4 دیواری سے باہر نکلو سہارنپور میں اور دیوبند میں، تو اب جو بازار ہے، جو گلی ہے، جو بھی علاقہ ہے، اس پر ان کا اقتدار نہیں، اختیار نہیں، سب آزاد ہیں ان کے اقتدار سے، اختیار سے، بس وہ اپنے 4 دیواری میں جو چاہے قانون چلائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مدرسہ نبوی اور مسجد نبوی سے ہر نسبت ختم ہو گئی، ورنہ غلبہ ہونا چاہیے تھا۔ 150 سال ہو گئے دیوبند کو، 125 سال ہو گئے ندوے کو، بلکہ زیادہ ہی مدتیں ہو گئی، اتنی لمبی مدت، اور اس کے بعد بس اسی 4 دیواری کے اندر، اس کے باہر کوئی اثر نہیں۔ یہاں ندوے کے پاس 8 کالج ہے، ادھر یونیورسٹی ہے، ادھر چلے جائیے تو صاحب وہ مندر ہے، اس کے آس پاس کا علاقہ ہے، وہاں ندوے کے طالب علم کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی ہم سے گڑبڑ ہو گیا تو وہی ہماری پٹائی نہ ہو جائے، اس کا اثر وہاں تک نہیں ہے۔ اتنی لمبی مدت میں یہ نہیں ہو سکا، بڑی خطرناک بات ہے، تو خطرناک بات ہے نا۔ اور اس کے برخلاف دیکھ لو کہاں سے شروع ہوئی کانگریس، اور کہاں سے شروع ہوئی بی جے پی، اور کہاں سے شروع ہوئی RSS، ایک پوائنٹ سے شروع ہوئی، پورے ملک پر حاوی ہو گئی، آج لاکھوں کروڑوں انسان ان کے ماتحت ہیں۔ وہ یہ کر رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بس ظلم ہو رہا ہے، ہم پر زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، صرف شکایت کے لیے ہو تو ماتم کرو یار، شیعہ بن جاؤ، وہ ماتم ہی کرتے رہو۔ چلے بھائی،